بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین ابی قاسم محمد اللہم صلی علی والطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ واتقوا من المشرکین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجا۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز ادا کرو، کافر نہ بنو۔ آج اس مظلوم کی شہادت ہے جو 14 سال قید میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بیٹیاں اور بیٹیاں ضرور اٹھائیں گے، ہم تو صرف رونے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف رونے کے لیے قائم ہیں اور رونے کے لیے زندہ ہیں۔ سادات اور غیر سادات بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگی ہوں، دور سے کہیں قریب سے قبر رسول پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں، ہو میرے مولا امام موسیٰ کاظم قبر رسول پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، جب ایک سپاہیوں کا لشکر روضہ رسول میں داخل ہوا، انہوں نے قرآن والے ہاتھوں میں رسیاں پہنانا شروع کر دی۔ رسیاں پہنانے کے بعد انہوں نے امام کے ہاتھوں سے قرآن لے کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اٹھ محمد کا بیٹا، ہم نے تجھے قید کرنے آئے ہیں۔ امام اٹھے اور کھڑے ہو گئے کے بعد امام نے کہا، مجھے خبر ہے تم نے مجھے قید کرنا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل کر قبر رسول پر آیا ہوں۔ مجھے خبر تھی، اس لیے میں نانا کے روضے پہ آ کر آیا ہوں۔ ایک سپاہی آیا اور کہا، اگر تمہیں خبر تھی تو پھر گھر میں کیوں آئے ہو، باہر کیوں نہیں؟ امام نے رو رو کر کہا، ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے، ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگوائی جاتی، تم میرے گھر آ جاتے، میری بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، اگر میں گھر میں ہوتا تو تم میرے گھر میں آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو ہم سے ماں کے دروازوں کی آگ نہیں بجھی۔ 3 دفعہ آگ لگائی گئی مسلمانوں نے زہرا کے گھر کو، ایک دفعہ سیدہ کے دور میں، ایک دفعہ امام جعفر صادق کے دور میں، پھر شام غریبہ میں علی کی بیٹی کے خیموں کو آگ لگائی۔ امام نے فرمایا، اس لیے میں آ گیا، ہم سے روز روز گھر نہیں جلوائے جاتے۔ امام نے کہا، اگر تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اتنی اجازت دے دو، میں اپنے گھر جا کے اپنی بیٹیوں سے مل آؤں۔ ایک کمینہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے، کون ضمانت دیتا ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ قبر محمد پہ محمد کے بیٹے سے ضمانت مانگی گئی۔ امام موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، بائیں دیکھا، بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے۔ سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ دوڑتا ہوا آگے کھڑا ہو گیا، کہا، اسے جانے دو، میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک یہ واپس نہیں آئے گا مجھے رسیاں پہنانا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ امام نے اس کا چہرہ دیکھا،
امام رو کے کہتے ہیں تو تو یہودی ہے، تو نے میری ضمانت کیسے کر دی؟ امام رو کے کہتے ہیں تو نے میری ضمانت کیسے کر لی؟ رو کر کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے مدینہ میں دکان کرتے، مجھے آج پتہ چلا ہے تیری بھی بیٹیاں ہیں، میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مستور کی آواز نہیں سنی، مجھے پتہ چلا ہے تیری بھی بیٹیاں ہیں۔ امام نے رو کے کہا میری ایک بیٹی نہیں، میری 18 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں۔ امام کو مدینہ سے قید کر کے بغداد کی طرف لے گئے۔ 14 سال امام کی قید تھی، 13 سال بغداد میں رہے، 1 سال بصرہ میں رہے۔ یہ امام کو مدینہ سے بغداد نہیں لے گئے، جبکہ مدینہ سے نکلے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھے حصے کو بغداد کی طرف، آدھا حصہ مصر کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس کے ساتھ ہیں، اور راستے میں امام کے چاہنے والے امام کو آزاد نہ کر دیں۔ ایک لشکر جو بغداد کی طرف چلا، آدھا لشکر بصرہ کی طرف چلا۔ امام جس لشکر کے ساتھ تھے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے امام کو جب بصرہ کی طرف لے کے گئے، وہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا کر نہیں لے گئے، نہ پیدل چلا کر گئے، اللہ اکبر، اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھ کے امام موسیٰ کاظم کو اور زہرا کے بیٹے کو باندھ کے لے گئے۔ اونٹ کے اوپر چاروں طرف کپڑوں کا ڈھیر لگایا ہو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس میں کون ہے۔ جب بصرہ پہنچے 1 سال امام کو بصرہ میں قید رکھا۔ 1 سال کے بعد حاکم بغداد کو خط لکھا، اسے کہا کہ میں حاکم بصرہ میں تمہیں منت کرتا ہوں، جتنے قیدی مجھ سے دینے ہیں دے دے، 1 قیدی لے لے۔ حاکم بغداد نے کہا کیوں، کیا ہوا، یہ کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کہا کوئی زحمت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے، سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات یہ عبادت کرتا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہے، نہ ملاقات ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، پھر کس بات کی تکلیف ہے؟ حاکم بصرہ نے کہا وہ جب شام کا وقت ہوتا ہے یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کے کہتا ہے الشام الشام، اللہ جانے شام نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ جیسے ہی شام کہتا ہے بصرہ کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ہے شام، ماں کی گودوں میں بچہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اسے لے جا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد امام بصرہ سے بغداد آئے، امام کو بغداد لے کر آئے۔ امام کو قید خانے میں کمرے میں نہیں رکھا گیا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، اللہ اکبر، اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی اور درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھا۔ رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر سے بند کیا۔ وہ میرا 12واں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے وہ میرا سلام اس غریب پہ جو کروٹیں لیتے اور پہلو میں برچیاں چلی جاتی، اتنا تنگ تھا کہ ان برچیوں کے درمیان دیکھا نہیں جا سکتا، وہ چھت اتنی چھوٹی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ 14 سال میں سے 13 سال رکوع کی حالت میں امام، ان معلوموں نے بندوبست کیوں کیا تھا؟ یہ طاقت امام سے واقف تھے، یہ معجزات امام سے واقف تھے۔ اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی
جو بازار میں کھلتی تھی۔ امام کے زندان کا دروغہ تھا، کھڑکی میں بیٹھا تھا، بازار سے لوگ گزرتے۔ ایک دن ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ دروغہ کھڑکی میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ وہ قریب گیا، کہا جتنی میری معلومات ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیشہ قیدیوں کے زندان میں وہ سپاہی پہرے پہ کھڑے کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں، جو پتھر دل ہوں، اسے قیدی پہ رحم نہ آئے۔ دروغہ ہو کے تو رو رہا ہے؟ دروغہ نے کھڑکی پہ سر مار کے کہا دعا کر ہو مجھے موت آ جائے۔ ایوب نامی شخص جس نے یہ روایت کی کہا کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ بات کی، کہا 13 سال ہو گیا اس زندان میں قید ہوا، میری اس ڈپٹی ہے، جب میں یہ صبح ڈپٹی پر آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، یہ صرف سلام کا جواب دیتا ہے، پھر میری کوئی بات نہیں بولتا، یہ حکومت کا مخصوص قیدی ہے۔ پھر اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب صبح میں ڈپٹی پر آیا 13 سال کے بعد اس کے زندان سے آواز آئی تیری کوئی بیٹی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے زندان میں منہ کر کے کہا میری بیٹی ہے، رو کے کہتا ہے 13 سال میں نے کچھ نہیں مانگا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی کو زندان میں لے آ، تھوڑی دیر وہ مجھ سے باتیں کرے، تو میں نے کہا بیٹی میری ہے، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ رو کے کہتا ہے میں بیٹیوں سے ترس گیا ہوں، ہو کوئی بیٹی مجھ سے بات کرے، ہو میں بیٹیوں کے لیے ترس گیا ہوں۔ حالات بتاتے ہیں ہو یہ قیدی عجیب ہے، میں اس شہر بغداد میں مسافر ہوں، اس قیدی سے کہیں کہ میرے حق میں ایک دعا کر دے، میں اس کی رہائی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے کہا بولو کیا دعا ہے تیری؟ اس نے کہا قیدی سے کہیں کہ میرا ایک کام میں رکاوٹ تھی، وہ کام ہو چکا ہے، دعا کر میں جلدی مدینہ چلا جاؤں۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہتا ہے وہاں میرے مولا امام موسیٰ کاظم رہتے ہیں۔ اس نے کہا دعا کر میرے امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہو جائے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ زندان امام سے آواز آئی اے ابو ایوب تیری کل دعا قبول ہو جائے گی، ایک کام تو بھی کرنا، زندان میں ایک کفن کا ٹکڑا لے کے آنا، کل کسی لاوارث قیدی کو کفن کی ضرورت ہے۔ 24 اور 25 رجب کی شب درمیانی مولا کے زندان کا دروغہ کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، مجھے امام موسیٰ کاظم کی آواز دی دیکھو ہم مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا دروازہ کھول اور مجھے آزاد کر، میں تیری عزت کا وارث ہوں، تھوڑی دیر بیٹیوں سے ملا ہوں۔ دروغہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے امام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب جب ماتم کرنے آئے ہیں دیکھیں کہ مدینہ میں کیا حالات تھے۔ امام کی 18 بیٹیاں ریت پہ سوئی ہوئی تھیں، نماز شب کے لیے اٹھی۔ رضا کی ماں بی بی کو سین میں کڑیوں کی آواز آئی، ہو بی بی تڑپ کے کہتی ہیں یہ سمجھ کے آیا ہوگا ہو اس گھر میں کوئی مرد نہیں، لیکن جان لے ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آواز آئی ہے رضا کی ماں ہو مجھے پہچان، ہو میں اسیر بغداد ہوں، ہو جیسے ہی سننا تھا رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ امام موسیٰ کاظم کے قدموں پہ رکھ دیے، رو کے کہتی ہیں بس اتنا بتا ہو تو رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ امام کی آواز آئی ہو مجھے زہر مل گئی، ہو میری آخری رات ہے، رو کے کہا ہو میں منت کرتی ہوں ہو بیٹیوں کو دیکھ لیں جگانا نہیں۔ امام کی آواز آئی ملنے کیوں نہیں دیتی؟
رضا کی ماں رو کے کہتی ہیں بتا کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں قید میں؟ فرمایا 14 سال۔ 14 سالوں میں 28 عیدیں تیری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری۔ رو رو کے کہتی تھی اے اماں ہر کسی کا بابا آ گیا ہے، ہمارے بابا نہیں آئے۔ بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نہیں۔ امام کمرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ 18 کی 18 بیٹیاں ریت پہ سوئی ہوئی ہیں۔ آگے آگے ہے رضا کی ماں چلی، رو رو کے کہتی ہیں یہ تیری بیٹی سغرا ہے، یہ تیری بیٹی زینب ہے، یہ تیری فروا سو رہی ہے۔ سب سے آخر میں آواز دے کے کہتی ہیں ہو اسے مت جگانا، یہ تیری چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے۔ ہو جیسے ہی فاطمہ کا نام آنا تھا امام موسیٰ کاظم ریت پہ بیٹھ گئے۔ کم کی بی بی تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی ہیں کسی سے مل یا نہ مل، ہو مجھ سے مل کے جا، ہو میں نے کم کے پہاڑوں میں ہو رل رل کے مر جانا ہے، ہو میرا بغداد کا قیدی، ہو میرا 14 سال کا قیدی۔ امام واپس زندان پہنچے۔ امام زندان میں آنا تھا، کمینیوں نے سپاہیوں نے زار دیے ہوئے زیادہ دن ہو گئے۔ دیکھا امام کاظم رکوع کی حالت میں ہیں، کمینوں نے زندان میں اتر کر وہ تو ابھی رکوع میں ہیں۔ اس معلوم نے کہا اگر آج رات شیعوں کا امام شہید نہ ہوا تو میں صبح تم کو کوئی انعام نہیں دوں گا۔ اس بے غیرتوں کو انعام کا لالچ تھا۔ ان معلوموں نے یہ لقوے کا تعزیہ لے کے زندان میں چلے گئی۔ اس معلوم نے امام پر تعزیوں کی بارش کی، بہر سے آواز دوسرے کی آئی ہو چھوڑ دو، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجھے اور مجھے بول کے بتاؤ جنازہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے؟ میرا 12واں آقا کہتا ہے ہو میرا سلام اس قیدی پر جس کا لاشا زنجیروں سے نکالا گیا ہو، جس کا لاشا برچیوں سے کھینچا گیا۔ میرا سلام اس امام پر جس کے جسم کے ٹکڑے لوہے کی برچیوں سے کھینچا گیا۔ مجھے بتاؤ جنازہ کس میں رکھا جاتا ہے؟ چارپائی پہ، پلنگ پہ؟ ان معلوموں نے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ ایک چادر بچھائی، اس چادر میں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ رکھا۔ یہ جنازہ بازار میں آیا، ایوب ہاتھ میں کفن لے کر کھڑا تھا اور رو رو کے کہتا ہے اس نے مجھ سے کفن منگوایا تھا۔ یہ کمینے چلتے چلتے پورے بغداد میں گئے، مجھے بی بی کی قسم ہے کہ انہوں نے پل پہ جنازہ رکھا نہیں، انہوں نے جنازہ پھینکا۔ جنازے کا پھینکنا تھا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بیٹے کو دفناؤ، کوئی اس کے کڑیاں اتارو، کوئی اس کی رسیاں کھولو، وہ میرا 14 سال کا قیدی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔